اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبل سادہ ترام شرکاء ترجمۃ القرآن میل فیمیل، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ نے آپ کو قرآن مجید جیسے عظیم علم کے اصول کے لیے منتخب فرمایا اور استقامت عطا فرمائی ہے۔ میں آپ کو تجوید کے لیسن 4 الدرس الرابع مدات کا بیان، اس کا پچھلے سے بڑا گہرا کنیکشن ہے، پچھلے بینر سے حروف مدہ سے۔ حروف مدہ میں نے بتایا تھا آپ کو 3: واو مدہ، الف مدہ، یا مدہ۔ واو ساکن پیچھے پیش، الف پیچھے زبر اور یا ساکن پیچھے زیر۔ کھڑی زبر کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، کھڑی زیر کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، الٹی پیش کی شکل میں بھی آ سکتا ہے۔ اب یہ حروف مدہ ہے۔ اب آگے مدات، بڑی مد اور چھوٹی مد کا ایک تصور آپ کے ذہنوں میں پایا جاتا ہے۔ چھوٹی مد کی شکل بھی آپ کے ذہنوں میں ہے، بڑی مد کی شکل بھی ذہنوں میں ہے۔ اب لیکن اسے اب تجویدی انداز میں ہم کیسے پڑھیں گے؟ مد کے 2 اسباب ہیں، ایک سبب حمزہ، دوسرا سبب سکون یعنی حرف ساکن۔ اب پہلے سبب کو لیتے ہیں۔ اقسام مد بسبب حمزہ 2: مد منفصل یعنی چھوٹی مد چھوٹی شکل، مد متصل بڑی مد بڑی شکل۔ اب یہ مد کیسے آئے گی؟ 3 چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے اس میں، 3 سٹیپس میں اس کو کلیئر کریں گے۔ نمبر 1، حروف مدہ کے بعد یعنی پہلے حروف مدہ آئے گا۔ وہ مدہ بھی آ سکتا ہے، الف مدہ بھی آ سکتا ہے، یا بھی مدہ بھی آ سکتا ہے، کھڑی زبر بھی آ سکتی ہے، کھڑی زیر بھی آ سکتی ہے، الٹی پیش بھی آ سکتی ہے۔ اس کے بعد حمزہ آ جائے اور حمزہ کسی شکل بکا ہو بھی، حمزہ اصلی ہو جو ہے حمزہ ہا والا، اور یا الف پر زبر زیر پیش کی شکل میں آ جائے، کوئی بھی آ جائے۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ حمزے کا فیصلہ کرنا ہے کہ آیا حمزے کا تعلق اگلے کلمے میں سے ہے یا اسی کلمے میں ہے جس میں حروف مدہ ہے۔ یہ 3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ حروف مدہ کے بعد پہلے حروف مدہ کو چیک کریں گے، پھر حمزے کو چیک کریں گے، پھر حمزے کی پوزیشن چیک کریں گے۔ مثال نیچے مثالیں دی ہوئی ہیں۔ فی انفسکم، فی میں چیک کریں یا مدہ ہے کیونکہ یا ساکن سے پیچھے زیر ہے۔ آگے الف کی شکل میں حمزہ آیا ہوا اور اس کا تعلق انفس سے ہے، آگے ہے تو یا مدہ پہ چھوٹی مد آئے گی۔ اگلی دوسری مثال، بما انزلہ، ماں پہ الف مدہ ہے اور الف مدہ ہے اور آگے حمزہ، انزلہ کا حمزہ اگلے کلمے سے تعلق سے چھوٹی مد آئے گی، لمبا کریں گے۔ اور 2 الفوں کے برابر 3 الفوں کے برابر بھی اسے لمبا کیا جا سکتا ہے۔ قالو میں وہ مدہ ہے اور حمزے کا تعلق آگے ہے۔ اب ان کو کیسے پڑھیں گے؟ فی انفسکم بما انزل قالوا آمنا، یہ 3 ہو گئے۔ اب مد متصل مین جڑی ہوئی، منفصل مین الگ فاصلے پر، منفصل اسی وجہ سے حمزہ منفصل ہے، اگلی جگہ پہ ہے، یا متصل ہے جوڑ کے آ رہا ہے۔ حروف مدہ کو پہلے چیک کریں گے، پھر حمزے کو چیک کریں گے، پھر حمزے کی پوزیشن یعنی اسی کلمے میں ہے، جیسے انبیاء الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں، السماء الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں، ماء الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں، بڑی مد آئے گی مد متصل۔ اور 3 الفوں 4 5 الفوں تک کھینچیں گے اسے، انبیاء، السماء، ماء۔ اب نمبر 2، اقسام مد بسبب سکون، اس سے 4 مدیں آتی ہیں۔ پہلے نام سن لیں، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض، مد لین عارض۔ اب مد لازم، یہ لازم لفظ جو ہے یہ لازمی کو ظاہر کرتا ہے، اور عارض لفظ جو ہے یہ عارضی کو ظاہر کرتا ہے۔ مد لازم یعنی پہلے حروف مدہ دیکھیں گے، حروف مدہ آئے گا وہ جو جس طرح پیچھے آتا رہا ہے، الف مدہ کی شکل میں آ سکتا ہے، کسی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد سکون اصلی ہوتا ہے۔ اب سکون اصلی یہ خاص بات ہے، آپ خود ساکن نہیں کر رہے بلکہ پہلے کا موجود ہے اور آپ خود اسے ختم بھی نہیں کر سکتے۔ فار ایگزامپل، یہ نون مشدد جو حرف ہوتے ہیں نا، مشدد شد والے،
ان کے اندر ایک ساکن چھپا ہوتا ہے اور وہ آپ ختم نہیں کر سکتے، یعنی وہ اصلی ہے، وہ اصلاً موجود ہے. جیسے جانون، یہ الف مدہ ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے، آگے نون مشدد ہے اور اس کے اندر ساکن چھپا ہوا ہے، اس لیے بڑی ماد آئی ہے، مد متصل. جانون دابتن، با مشدد ہے، اس کے اندر نون ساکن چھپا، ایک سکون اصلی چھپا ہے اور اس سے پہلے الف مدہ ہے، بڑی ماد آئے گی. قافتن، یہ بھی ہوئی سیم مثال ہے. آگے مد لین لازم، حروف لین کے بعد سکون اصلی ہے، حروف لین کے بعد سکون اصلی ہے. اب یہ ایک لفظ ہے عین، اب نون ساکن ہے، یہ فارغ ہے، آپ نے خود نہیں کیا، عین، اور اس سے پیچھے یا مدہ ہے، یا لین ہے، مدہ نہیں، کیونکہ لین لازم ہے نا. اب حروف لین آئیں گے، اب لین دو ہی ہیں، واو لین اور یا لین. یا لین کیا ہوتا ہے؟ یا ساکن سے پیچھے زبر ہوتی ہے تو یا لین بنتا ہے. تو یہ نون ساکن جو اصلی ہے آپ نے خود نہیں کیا، اس سے پیچھے یا لین ہے، تو اس وجہ سے یہ سکون اصلی ہونے کی وجہ سے حروف لین ہے، یا لین ہے، تو اسے کہتے ہیں مد لین. اب اس پہ بڑی ماد آئی ہے عین. آگے مد عارض آ جائے، یعنی اب یہاں کوئی عارضی کا تصور آ جائے گا. حروف مد تو آئے گا ہی آئے گا اور پھر عارضی سکون ہوگا، آپ خود کریں گے وقف کی وجہ سے. مسلمون، اب یہ نون زبر نہ ہے، آپ اسے ساکن کر دیں گے، پیچھے واو مدہ ہے، واو ساکن سے پیچھے پیش ہے، حروف مدہ کی شرط بھی پوری ہو گئی، آگے آپ نے خود عارضی سکون کیا. اب بڑی مد ڈالیں یا نہ ڈالیں؟ ڈالیں، بعض ڈال دیتے ہیں بعض نہیں ڈالتے. مسلمون یتساءلون، نون زبر نہ ہے، لو واو مدہ ہے اور آگے نون زبر نہ ہے، آپ ساکن کریں. یتساءلون، اس کو کہتے ہیں مد عارض، عارضی سکون، اور یہ جہاں وقف ہوگا یہ وہاں آئے گی. رب العالمین، مین میں نون ساکن ہے اور یا لین ہے، یا مدہ ہے پیچھے، یہ مد عارض ہے. آگے لین عارض میں بھی یہی ہے، حروف لین کے بعد عارضی سکون آئے گا، جیسے شفتین، یا لین کے بعد نون ساکن، عارضی خود سکین، شفتین. خوف، واو لین، واو ساکن پیچھے زبر، واو لین، فے کو خود ساکن کیا. قریش، یا لین، یا ساکن سے پیچھے زبر، شین کو خود ساکن کیا، تو یہ عارضی سکون ہو گیا، اس لیے وہ لین عارض کہتے ہیں. تو یہ بھی لمبا کیا جاتا ہے. یہ سکون کی وجہ سے چار مدیں آتی ہیں، ان کے کنسیپٹ، یہ اس کا کنسیپٹ کم ہے آپ کے پاس، اوپر مد منفصل اور متصل کا زیادہ ہے. انشاءاللہ قرآن میں ان کی پریکٹس کرائیں گے، یقیناً آپ کے لیے سبق آسان ہو جائے گا. اللہ ہماری مدد فرمائے، اللہ قرآن کو ہماری زندگیوں میں برکت کا باعث اور آخرت میں شفاعت کا باعث فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.